کرامات اولیاء اللہ ہیں، آیا کہ یہ برحق ہیں، ان کا کہیں ثبوت بھی ہے کہ نہیں؟ قرآن و سنت اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں وہ ایسے عمل جو عقل و عادت کے خلاف ہیں، ایسے کام، ایسے افعال جو نہ عقل میں آ سکتے ہیں اور نہ عادت اس طریقے سے جاری ہے، اس کے برعکس اگر اللہ کا ولی کچھ کر کے دکھائے تو آیا کہ یہ ممکن ہے؟ اس کو چونکہ کرامت کہا جاتا ہے نا، یعنی عقل و عادت کے خلاف، ایسا عقل بھی نہ مانے اور عادت جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو عادات، اطوار، طریقے جاری فرما دیے، ان کے بھی خلاف ہو، یعنی ایسا عمل جو انوکھا ہو، جو نرالا ہو، جسے عادت کے مطابق بھی نہ سمجھا جا سکے اور عقل بھی اسے قبول نہ کرے، وہ اگر کسی مدعی نبوت کے ہاتھ سے سرزد ہو تو اسے کہا جاتا ہے معجزہ۔ اگر کسی مدعی نبوت کے ہاتھ سے نہیں بلکہ ایسی ہستی سے صادر ہو جو کسی نبی کے امتی ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں، اگر ان کے ہاتھ سے ایسا کام سر انجام پائے تو اسے کہتے ہیں کرامت۔ لہذا کرامت وہ ہوتی ہے ایسی ہستی سے، ایسی شخصیت سے رونما ہوتی ہے، روح پذیر ہوتی ہے، سرزد ہوتی ہے، سر انجام پاتی ہے، جو ہستی نبوت کے دعویٰ سے خالی ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر نبوت کا دعویٰ نہیں ہوتا، اسے کہا جاتا ہے کرامت۔ تو کرامات اولیاء کے متعلق علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بہت بڑے عقائد کے امام گزرے ہیں، جن کی کتاب ہے شرح عقائد ناصفیہ، شرح عقائد ناصفیہ کے شارح علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ، اور اسی طرح عقیدہ طحاویہ، یہ بھی عقیدہ اہل سنت کی مستند ترین کتاب ہے، اسی طرح الفقہ الاکبر وغیرہ وغیرہ کتب عقائد جتنا بھی ہیں اہل سنت کی، ان میں لکھا ہے کرامات الاولیاء حق، کہ اللہ کے ولیوں کی کرامتیں برحق ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی جو کرامات ہیں وہ برحق ہیں، ان پر عقیدہ رکھنا، ان پر ایمان رکھنا اور ان کو اپنے دل کے اندر حق اور سچ ماننا، یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ چونکہ عقائد کی کتابوں کے اندر جو عقیدہ لکھا ہوتا ہے وہ ایسے تو نہیں لکھ دیتے، وہ قرآن و سنت کا نچوڑ پیش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن و سنت کا نچوڑ یہی ہے کہ کرامات اولیاء حق ہیں، حتیٰ کہ علامہ محمد امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو فتاوی شامی کے مؤلف ہیں، یعنی فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے آپ کا فتاوی شامی، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اور رسائل بھی ہیں جن کو کہا جاتا ہے رسائل ابن عابدین۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ اولیاء اللہ کا منکر ہے یا کرامات اولیاء کا منکر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دو باتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ پہلی تو یہ، یعنی اولیاء اللہ کے منکر اور کرامات اولیاء کے منکر کی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی سے، اس کے عمل سے، اس کے کردار سے، اس کے کام سے برکت ختم کر دیتا ہے، یعنی اللہ پاک اولیاء اللہ کی عداوت و دشمنی کی وجہ سے اسے برکت سے محروم فرما دیتا ہے۔ پہلی اسے سزا تو یہ ملتی ہے جو کرامات اولیاء کا منکر ہو، یا مطلب اللہ کے ولیوں کے وجود کا منکر ہو، ان کی حقانیت کا، ان کی صداقت کا، ان کے مقام کا، ان کے مرتبہ کا، اللہ پاک اسے ہر طرح کی برکت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ لکھنے والے امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عام ہستی نہیں، یہ خاتم المحققین ہے، یعنی تحقیق آپ پر ختم ہے۔ اور دوسری سزا اللہ پاک اولیاء اللہ کے منکرین کو اور کرامات اولیاء کے منکرین کو یہ سزا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ مرتے وقت اچھے خاتمہ سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے، اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، اس کا خاتمہ اچھے عقیدے پر نہیں ہوتا، اس کا خاتمہ اللہ رسول کی رضا کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو آپ پھر خود
اس سے سوچ لیں، تفکر کر لیں کہ ایک تو اولیاء اللہ کی کرامات کا ثبوت قرآن و سنت سے ہے، اور دوسرا جو اولیاء اللہ کے وجود کا یا کرامات کا منکر ہو اللہ اسے کیا سزا دیتا ہے۔ پہلی سزا برکت سے محرومی، دوسری سزا خاتمہ برا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ والوں کی جو کرامات ہیں ان کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید میں آپ دیکھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، آپ کو ہر پارے کے اندر کہیں نہ کہیں کسی ولی کی کرامت مل جائے گی۔ آپ پہلا پارہ پڑھیں تو اللہ کے ایک ولی کی بہت خوبصورت کرامت کہ اس کی گائے جو جنگل کے اندر چرا کرتی تھی، بنی اسرائیل کو ایسی گائے کی ضرورت پڑ گئی، بالآخر وہ نشانیاں طلب کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نشانیاں پوچھ کے بتاتے رہے، کائنات کے اندر ایسی گائے انہیں نہ مل پائی سوائے اس گائے کے جو گائے جنگل کے اندر چر رہی تھی وہ عام نہیں تھی، وہ اللہ کے ولی کی گائے تھی۔ انہوں نے اس کے اندر نشانیاں پوری پا لی، تو پھر وہ اس کے مالک کی تلاش میں نکلے، تو اس کا مالک وہ اللہ کا ولی تھا لیکن وہ دنیا سے چل بسے، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ نوجوان ہو گیا۔ اب اللہ پاک نے وہ گائے، چونکہ وہ اللہ کے ذمہ میں وہ گائے جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب اندازہ فرمائیں یہ بھی ایک کرامت ہے۔ آپ کوئی اپنی قیمتی چیز ایسے چوراہے پہ تو نہیں رکھ سکتے نا، یہ جنگل میں رکھ دیں یا روڈ پہ رکھ دیں آپ، یا اپنی گلی میں رکھ دیں، قیمتی چیز بندہ چھپا کے رکھتا ہے، اسے حراست میں، حفاظت میں، نگہبانی میں، اپنی توجہ میں ہر طرح سیکورٹی فراہم کر کے اسے محفوظ کرتا ہے اپنے قیمتی چیز کو۔ لیکن اللہ کا ولی قریب الموت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا میرا بیٹا ابھی چھوٹا ہے، وہ اس قابل نہیں کہ اپنی چیز کو سنبھال سکے، بہرحال یہ گائے ہے، میں جنگل میں تیرے ذمے لگا کر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو یہ گائے اسے مل جائے۔ اللہ کے ذمہ وہ گائے چھوڑ کر جنگل میں دنیا سے چل بسے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اندازہ فرمایا اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی، بچہ جوان ہو گیا، وہ گائے بچے کو مل گئی، بنی اسرائیل کو گائے کی ضرورت تھی، وہ نشانیاں پوچھتے اسی گائے کے تلاش میں نکل پڑے، حتیٰ کہ جب اس کے مالک کے پاس آئے اس نے کہا میں تو ایسے نہیں بیچوں گا جب تک کہ اس کے چمڑے کے برابر سونا بھر کر مجھے نہ پیش کرو، یعنی اس کا چمڑا جو ہے نا وہ سونے سے بھر دو، مکمل بھر کر مجھے دو گے تو پھر اس کی قیمت ادا ہوگی، بصورت دیگر یہ گائے تمہیں نہیں مل سکتی۔ مگر چونکہ بنی اسرائیل کو شدید ضرورت تھی وہ آمادہ ہو گئے، انہوں نے کہا مختلف ہمارے قبائل ہیں، مختلف ہمارے علاقے ہیں، مختلف ہمارے کاروبار ہیں، معاملات ہیں، ہم جو ہے اتنا سونا دے سکتے ہیں۔ انہوں نے گائے کے چمڑے کو سونے سے بھر کر دینے کا وعدہ کیا، تو اس نوجوان نے جو ایک نیک صالح اللہ کے ولی کا بیٹا تھا اس نے گائے حوالے کر دی، وہ گائے لے کر آئے، اس گائے کو انہوں نے کیا ذبح کرنے کے بعد اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ گائے کی بوٹی، اللہ نے فرمایا گائے کی بوٹی، اے میرے موسیٰ ان سے کہہ دو گائے کی بوٹی لے لیں، اور جو بندہ قتل ہوا ہے ان کا اور وہ اس کا قاتل تلاش کرنا چاہتے ہیں یہ ایسا کریں وہ گائے کی بوٹی جو ہے اس مقتول کے جسم کے ساتھ مس کریں، ٹچ کریں، یہ جو ہی بوٹی اس کے جسم کو لگے گی وہ زندہ ہو کر اٹھ بیٹھے گا اور انہیں بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے، مجھے قتل کرنے والا کون ہے وہ بتا دے گا۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اس اللہ کے ولی کی گائے کو ذبح کر کے اس کی بوٹی مقتول کے جسم کو لگائی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اس نے کہا میرا قاتل کوئی نہیں، میرا قاتل میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا چچا زاد۔ اور بڑی مزے والی بات یہ مفسرین کرام نے لکھا جو اپنے چچا زاد کے قاتل کی تلاش میں نکلا تھا وہی خود ہی قاتل تھا، وہی خود ہی قاتل تھا، یعنی وارث بھی خود بنا اور پھر مطلب ہے کہ مدعی بھی خود بنا، ملزم بھی خود بنا، غرض یہ کہ وہی قتل کرنے والا تھا۔ حضرات گرامی یہ قرآن کا سچا واقعہ ہے، سچا، اس کے اندر کوئی نمک مرچ میں نے نہیں لگائی۔ کرامات اولیاء کا ثبوت
اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ولی تو ولی رہے، ولی کے ساتھ نسبت رکھنے والی گائے اور چیز، اس کے اندر بھی یہ کرنٹ ہوتا ہے کہ وہ بھی اگر گائے کی بوٹی، گائے بھی زندہ نہیں مردہ، اس کی بھی بوٹی اگر مقتول کو مردہ کو چھولے تو اسے زندہ کر دیتی ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ جن ولیوں کی گائیوں کی یہ شان ہے کہ اگر مردے کو ان کی بوٹی لگ جائے مردہ زندہ کر دیتی ہیں، تو پھر اللہ کا ولی تو ولی ہوتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اسی طرح آپ قرآن پاک پڑھتے چلے جائیں، آپ کو بے بہا اولیاء اللہ کی کرامات ملے گی قرآن مجید میں، لیکن سمجھ نہیں آتی اللہ کے ولیوں کی کرامات کا انکار کرنے والے کس بستی کے رہنے والے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام، جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے نا، بیت المقدس کے حجرے میں بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کرتی، اللہ کے ذکر و فکر میں مصروف رہتی، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آ کر دیکھتے حضرت زکریا کہ سردی کے موسم کے جو پھل ہیں وہ گرمی میں، اور گرمی کے موسم کے جو پھل ہیں وہ سردی میں حضرت مریم کے پاس موجود ہیں، آپ تناول فرما رہی ہیں، آپ کھا پی رہی ہیں، اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، او مریم مجھے سمجھ نہیں آتی تیری کہ دروازہ بھی بند ہے، کنڈا بھی میں لگا کے جاتا ہوں، تالا بھی میں لگا کے جاتا ہوں، پر یہ بے موسم کے پھل تیرے پاس کدھر سے آ جاتے ہیں؟ حضرت مریم نے کہا کہ اے زکریا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ مجھے بھیج دیتا ہے۔ حالانکہ کوئی بظاہر لے آنے والا ان کے ہاں کوئی مرد بھی نہیں تھا، کوئی لے آنے والا ایسا قاصد بھی نہیں تھا جو آپ کی خدمت میں پھل پیش کرتا، لیکن پھر حیرت کی بات یہ کہ ہمارے ہاں جو موسم ہے وہ کبھی سردی کا ہے تو پھل گرمی کے آ رہے ہیں، کبھی گرمی کا ہے تو پھل سردی والے آ رہے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام سے جب حضرت زکریا نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ اللہ بھیجتا ہے۔ یہ حضرت مریم کے اعزاز و اکرام میں اللہ پاک جنت سے پھل بھیج دیتا تھا، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ حضرت گرامی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام تو سنا ہوگا نا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور آپ کے مرید صادق۔ جب حضرت ولی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آئے نا اپنے غلام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس، تو پوچھا قطب الدین ہم نے تو تجھے قطب بنایا ہے، بتا تو نے بھی کوئی بندہ پیدا کیا ہے کہ نہیں، اپنے جیسا بھی کوئی بنایا ہے کہ نہیں؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ کی خدمت میں عرض کیا، حضور والا اور تو کچھ پتہ نہیں، ایک بوڑھا ہے میرے پاس سلوک کے راستے طے کرتا رہا، آج وہ ذکر و فکر کے اندر مصروف ہے، فلاں کٹیا کے اندر فلاں کوٹھی میں بیٹھا ہے، فلاں کمرے میں بیٹھا ہے، حجرے میں ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، عبادت و ریاضت کر رہا ہے، جائیں اس کا امتحان لیں، دیکھیں کہ کس مقام پر پہنچا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے اس حجرے میں تو حضرت بابا صاحب سر جھکا کے ذکر و فکر میں عبادت میں مصروف تھے، تو تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جب آپ نے سر اٹھایا تو بابا جی نے حیران ہوئے اور آپ نے فوراً اٹھ کر اپنے شیخ کا جو ہے وہ آداب بجا لائے، ان کی خدمت میں دست بستہ کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور آپ نے تو کرم فرمایا، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب گفت و شنید آپس میں معاملات ہیں اس کے بعد جانے لگے نا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، تو قطب الدین بختیار کاکی نے پوچھا حضور بتاؤ میرا مرید کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا قطب الدین تجھے مبارک ہو، تیرا یہ جو مرید ہے نا فرید الدین گنج شکر، اس کی پرواز زمین تک نہیں، اس کی پرواز نہ ساتوں آسمانوں تک ہے، میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں پر تیرا فرید الدین یہ تو شہباز ہے، اس کی پرواز سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے، اس کی پرواز سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ اللہ اکبر۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک مرتبہ خدمت کے لیے نا آپ نے فرمایا فرید الدین کوئی سامان لے آتے، میرا شیخ آیا ہے، ان کی خدمت میں کوئی لنگر کوئی کھانا کوئی تواضع پیش کرتے، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ لے کر آتے ہیں نا وہ حضرت بابا جی کے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پانی لے کر آئے تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے سامنے،
کھانا لے کر آئے تو ان کے سامنے، اور چیز لے کر آئے تو ان کے سامنے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا او فرید الدین تجھے نہیں پتا میرا شیخ آیا ہے؟ تجھے اتنا بھی ادب نہیں ہے کہ میں تیرا بے شک شیخ ہوں لیکن جو میرا شیخ ہے تجھے چاہیے یہ چیز ان کے سامنے رکھ، میرے سامنے کیوں رکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بابا صاحب اور چیز لے کر آئے تو پھر اپنے شیخ کے سامنے آپ پھر ناراض ہوئے، حتیٰ کہ پھر اور چیز لے کر آئے تو وہ بھی پھر اپنے شیخ کے سامنے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب بہت زیادہ ناراض ہوئے، آپ نے عرض کی حضور بس میں تو اگر آپ کے شیخ کو بھی جانتا ہوں تو آپ کے وسیلے سے جانتا ہوں، مجھے اپنے شیخ کا پتہ ہے، کسی اور شیخ کی خبر نہیں۔ جو لوگ اس نظریہ کے مالک ہوتے ہیں نا، یک درگیر محکم گیر ہیں، پھر وہ مقام پا لیتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو نماز کی عادی بنانے کے لیے نا آپ کو کہتی ہیں کہ فرید الدین نماز پڑھا کر تجھے شکر ملے گی، تو آپ ایک پڑیا شکر کی بناتی اور حضرت فرید الدین رضی اللہ عنہ کے مصلی کے نیچے رکھ دیتی، تو آپ نماز سے فارغ ہوتے، مصلی اٹھاتے تو نیچے پڑیا نکل آتی، آپ کھانے لگ جاتے۔ بچے میٹھے کو پسند کرتے ہیں، اس طرح شکر بھی ملتی رہی، بابا فرید نماز بھی پڑھتے رہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، آپ کی والدہ ماجدہ شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئی۔ اللہ اکبر، جب شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئی تو رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا آج میری لاج رکھنا، میں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا بیٹا نماز پڑھا کر اللہ شکر عطا فرمائے گا، تو مولا میں تو یہی کہا کرتی تھی یہ شکر تو ہی عطا کرتا ہے، آج میں شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئی، مولا میرے سچ کی لاج رکھنا۔ اللہ اکبر۔ بابا فرید نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے جب مصلی اٹھایا حسب طریقہ آپ نے دیکھا پڑیا اسی طرح موجود ہے، آپ نے شکر کی پڑیا اٹھائی اور کھانا شروع کر دیا۔ جب آپ نے شکر کی پڑیا کو کھانا شروع کیا نا تو ذائقہ بڑا عجیب تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ آپ نے ماں کی خدمت میں کہا ماں آج کی شکر جو ہے نا اس کا ذائقہ بڑا عجیب ہے، اس کا ذائقہ تو بس دل میں اتر جانے والا ہے۔ اے ماں وجہ کیا ہے؟ ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ماں نے کہا بیٹا فرید الدین آج تیرے رب نے تیری ماں کی لاج رکھ لی ہے، میں روزانہ والی شکر تو میں خود رکھا کرتی تھی، آج والی شکر رب نے رکھوائی ہے۔ بابا فرید کو رب نے جنت کی شکر عطا فرمائی۔ جب اس طرح کی کرامتیں بیان کریں تو لوگ کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، کیا جنت سے بھی شکر آ سکتی ہے؟ میں نے کہا مولانا قرآن پڑھو، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اگر جنت کے پھل آ سکتے ہیں اور عورت کبھی نبی نہیں بن سکتی، عورت ولی ہوتی ہے، حضرت مریم بے شک نبی کی اماں ضرور ہے پر ہے ولی، اور وہ بھی بنی اسرائیل کی ولی ہے۔ میں نے کہا بابا فرید تو حضور کی امت کا ولی ہے، اور بنی اسرائیل کی ولیہ کے پاس اگر جنت کے میوہ جات اور پھل آ سکتے ہیں تو بابا فرید کے پاس جنت سے شکر کیوں نہیں آ سکتے؟ حضرات گرامی، کرامات الاولیاء حق، اہل سنت کا عقیدہ ہے اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی لخت جگر کو بلا کر فرمانے لگے بیٹی عائشہ میرے بعد میری وراثت جو ہے نا وہ اس طرح تقسیم کرنا کہ تمہارے 2 بھائی ہیں اور تم 2 بہنیں ہو، ایک اور بہن بھی ہے اس کا حصہ بھی نکالنا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا بابا جان 2 بھائی محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر، 2 بہنیں عائشہ بنت ابی بکر، اسماء بنت ابی بکر، اور کون سی بہن ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے میری بیٹی عائشہ اور تیری بہن بنت خارجہ کے شکم میں ہے اور میں ابو بکر دیکھ رہا ہوں وہ بیٹی ہے۔ نہیں توجہ تمہاری، یہ کرامت ابو بکر ہے، صدیق اکبر کی یہ کرامت ہے۔
آج لوگ کہتے ہیں، یہاں سے دو مسئلے ثابت ہوئے، ایک تو یہ کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بیٹا یا بیٹی، کہتے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا، ما فی الارحام کا علم خدا کے پاس ہے۔ میں نے کہا خدا جس کو عطا کرے وہ بھی جانتا ہے۔ صدیق اکبر کی سیرت پر، ذات پر لکھی جانے والی جتنا بھی کتب ہیں آپ اٹھا کر پڑھیں، یہ کرامت صدیق اکبر لکھی ہوئی ہے، موجود ہے۔ میں نے کہا صدیق اکبر جانتے ہیں، نبی نہیں جانتا۔ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ ایک تو کرامت صدیق اکبر ثابت ہوئی کہ یہ ابو بکر صدیق کی کرامت ہے کہ رب نے آپ کو وہ نگاہ عطا فرمائی، وہ بصیرت عطا فرمائی کہ آپ پیٹ کے اندر بھی دیکھ لیتے۔ اور دوسرا، حضرت صدیق اکبر کو ما فی الارحام کا علم ہوا، پتہ چلا ما فی الارحام کا علم خدا کے ساتھ خاص نہیں، اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں، اللہ کے ولی بھی جانتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور دیگر بھی بزرگوں نے لکھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخت لگا ہوگا، عرش پاک لگا ہوگا، تخت پاک لگا ہوگا، اللہ کے عرش اور تخت کی دائیں جانب ایک کرسی رکھی جائے گی، ممبر رکھا جائے گا، اور بائیں جانب بھی ایک کرسی رکھی جائے گی، ممبر رکھا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اس کے حکم سے دو بندے آئیں گے، ایک دائیں طرف والی کرسی پر جو عرش کے دائیں طرف ہے، اور ایک بائیں طرف والی کرسی پر آ جائے گا۔ فرمایا جب وہ بندے دونوں ممبروں پہ کھڑے ہو جائیں گے، کرسیوں پہ کھڑے ہو جائیں گے، تو دائیں طرف والا بلا کے کہے گا، آواز دے کے کہے گا، منادی دے گا، وہ کہے گا اے مخلوق خدا، اے معاشر والو، جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں رضوان جنت ہوں، یعنی جنت کے دروازے کا دروغہ، دربان، جنت کے دروازے کا دربان ہوں، میرا نام ہے رضوان جنت۔ دیکھو میرے ہاتھ میں چابیاں ہیں، یہ چابیاں ہیں جنت کی، رب نے عطا کی مصطفیٰ کو، مصطفیٰ نے مجھے دے کے فرمایا، اور رضوان جنت میرے ابو بکر کو، عمر کو عطا کر دے، وہ جس کو چاہیں گے جنت کا دروازہ کھولیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے۔ معلّہ کے بائیں طرف جس کی کرسی ہوگی، ممبر ہوگا، وہ فرشتہ بولے گا، وہ کہے گا اے مخلوق خدا، اے معاشر والو، دیکھو میرے ہاتھ کے اندر چابیاں ہیں، اور میں ہوں مالک جہنم، یعنی جہنم کا دروغہ، رب نے یہ چابیاں مصطفیٰ کو دی، اور مصطفیٰ نے مجھے دے کے فرمایا او مالک دوزخ میرے ابو بکر عمر کو عطا کر دے، وہ جس جس کے بارے چاہیں گے جہنم کا دروازہ کھول کر داخل کر دیں گے۔ عظمت شیخین پہ نہیں بولے، عظمت ابو بکر و عمر پہ بولے ذرا اونچا بلند آواز کے ساتھ۔ یہ ہے میرے آقا کے وزیروں کی شان، حضرت ابو بکر و عمر کی شان، رب جنت کا چابیاں بھی عطا کروا دے گا اور دوزخ کی بھی، ابو بکر و عمر جس جس کو چاہیں گے جنت میں بھی داخل کرتے جائیں گے، دوزخ میں بھی داخل کرتے جائیں گے۔ حضرات گرامی، یہ حضرت ابو بکر و عمر کی کرامت ہے، کرامت ہے جو رب دنیا میں بھی کرامت دیتا ہے اور آخرت میں بھی کرامت دیتا ہے۔ مولا علی کی شان تو نرالی ہے، بولو ذرا اونچا سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، آپ نے فرمایا اے علی، مجھے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ علی المرتضیٰ، علی المرتضیٰ وہ ہستی ہے کہ قیامت کے دن جس کے پاس علی کا اجازت نامہ ہوگا پل صراط سے وہی گزر سکے گا۔ جس کو علی اجازت لکھ کر دیں گے ریٹرن، ساری چپ تو صدقے میں، عظمت علی بھی دیکھو اور اپنی چپ بھی دیکھو، تحریر کر کے دیں گے مولا کائنات علی المرتضیٰ کہ جا، تجھے اجازت ہے جنت جا، تجھے اجازت ہے جنت جا، اور پل صراط سے گزر۔ فرمایا جس کے ہاتھ میں تحریر ہوگی
حضرت علی کا اجازت نامہ ہوگا وہی پل صراط سے گزر سکے گا۔ اور حضور نے فرمایا ہے علی میری امت کا بدبخت ترین بندہ وہ ہے جو میرے علی کا قاتل ہے، میرے علی کو شہید کرنے والا ہے۔ اور حضور نے فرمایا علی تو قسیم نار بھی ہے، قسیم جنت بھی ہے، جنت بھی تو تقسیم کرے گا، دوزخ بھی تو تقسیم کرے گا، جسے چاہے گا جنت میں بھیج دے گا، جسے چاہے گا جہنم میں بھیج دے گا۔ یہ علی کی شان، علی قسیم جنت بھی ہیں، علی قسیم نار بھی ہیں، علی جنت بھی بانٹنے والے ہیں، علی دوزخ بھی بانٹنے والے ہیں۔ یہ علی کا آخرت کے اندر اعزاز اور علی کی کرامت ہے۔ حضرات گرامی کرامات الاولیاء حق، یہ صحابہ کی کرامت ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بات چل رہی تھی، ایک بڑھیا آئی آپ کی خدمت میں، وہ کہنے لگی حضور والا بیٹی کی شادی کرنی ہے پر میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، کرم فرمائے کوئی نظر عنایت ہو جائے، نظر کرم ہو جائے۔ حضرت بابا جی نے فرمایا ساتھ ایک مٹی کا ڈھیلا رکھا تھا، فرمایا مجھے پکڑوا دے۔ اس نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، حضرت بابا جی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ میں لیا اور آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے ماری پھونک، تو پہلے تھا مٹی کا ڈیلا، اب بن گیا سونے کا ٹکڑا، اب بن گیا سونے کا ٹکڑا، سونے کی اینٹ بن گئی۔ اللہ اکبر، بابا جی نے بسم اللہ اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اسے سونے کی اینٹ بنا دی اور اس بی بی صاحبہ کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا جا بی بی صاحبہ، جا اپنی بچی کا جہیز بھی لے، شادی بھی کر، اپنی بچی کا یہ جو رخصتی کا سسٹم ہے سارا اس سے کر لے۔ اللہ اکبر، وہ مائی لے کر چلی گئی۔ اس نے کہا یہ نسخہ تو بڑا آسان تھا، کیوں نہ ہو کہ ہم خود بھی آزما لیں۔ اس نے مٹی کے ڈیلے جمع کیے اور پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتی رہی، کلمہ طیبہ بھی پڑھتی رہی، پڑھتے پڑھتے ساری رات گزر گئی، پھونک بھی مارتی رہی کہ سویرے ڈھیر سارا سونا ملے گا، لیکن اسی طرح مٹی کی مٹی تھی، وہ مٹی سونا نہ بن سکی۔ حضرات گرامی بابا جی کی خدمت میں آئی، کہنے لگی کہ بابا جی آپ نے بھی تو یہی پڑھا تھا، میں نے بھی یہی پڑھا، آپ نے ایک بار پڑھا، میں نے کئی بار پڑھا، ساری رات پڑھا، لیکن آپ کا ڈھیلا سونا بن گیا، میرے ڈھیلے سونا کیوں نہیں بنے؟ آپ نے فرمایا او بی بی صاحبہ، یہ کلمہ کامل اکمل مخزن نور الہی ہے، ایک کلمہ کامل اکمل مخزن نور الہی، جے زبان فرید دی ہوندی دیر نہ لگ دی کائی۔ او بی بی صاحبہ، تو نے کلمہ تو سن لیا تھا پر زبان بھی تو فرید والی ہوتی نا، زبان تو تیری تھی تو پھر سونا کیسے بنتی؟ یہ فرید کی زبان ایسے تو نہیں بنی نا، یہ رب کی عطا ہے، جس کو چاہے فرید کی زبان عطا کر دے۔ اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کرامت، ایک مرتبہ لڑکی ہوگی مسلمان، وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، اس نے کہا بابا جی میں کلمہ پڑھ لوں گی تو پھر تو میرے گھر والے مجھے تکلیف پہنچائیں گے، اذیت دیں گے، مار پیٹ کریں گے اور مجھے برگشتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسے چھوڑ دو، تو پھر میں کیا کروں گی، میری جان کیسے بچے گی؟ آپ نے فرمایا، حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھ اور چلی جا اپنے ماں باپ کے پاس، اگر کہیں مشکل گھڑی آئے نا تو پھر مجھے پکار لینا، میں تیری مدد کو آ جاؤں گا۔ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا کلمہ، اللہ اکبر، آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوئی اور چلی گئی۔ جب گئی نا گھر تو وہی کچھ جو سوچ کے جا رہی تھی وہی کچھ ہو گیا۔ اس کے والدین نے بڑی کوشش کی برگشتہ ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، لیکن لڑکی نے کہا یہ مشکل ہے، بڑی منت کے بعد تو دامن رسول اللہ ملا ہے، اور وہ بھی شاہ نقشبند کے توسل سے ملا ہے۔ اتنی بڑی ہستی، اتنے کامل ولی کے وسیلہ سے حضور کا دامن نصیب ہوا، میں کیسے کلمہ چھوڑ دوں؟ حتیٰ کہ انہوں نے کہا ہم تجھے پھانسی پہ لٹکا دیں گے، کہا لٹکا دو، ہم تجھے بلندی سے گرا دیں گے، کہا گرا دو، ہم تجھے جان سے مار دیں گے، کہا مار دو، میں کلمہ تو نہیں ہوں چھوڑنے والی۔ انہوں نے پکڑا اسے اور لے گئے ایک بہت بڑے مینار پر، جب مینار پر لے گئے نا، کہا اب چھوڑتی ہے کلمہ یا دھکا دیں؟
اس نے کہا بے شک دے دو دھکا، میں کلمہ نہیں چھوڑوں گی، بے شک مجھے جان سے مار دو، کلمہ تو نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ اکبر۔ جب وہ وہاں کھڑی تھی نا تو اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، جب وہاں پاسے نظر دوڑائی تے نظرے کوئی نہ آیا، وعدہ مرشد کامل والا وچ دلے دے یاد آیا، اور شاہ نقش بند کو پکار رہی ہے، یا بہاؤالدین نقش بند المدد، میری مدد کو آؤ، اللہ کے ولی کو مدد کے لیے پکار رہی ہے، لیکن نظر کہیں سے کچھ نہیں آ رہا، حتیٰ کہ انہوں نے دھکا دیا، وہ نیچے گری، گرتی آ رہی تھی۔ جب نیچے آئی نا تو حضرت بابا بہاؤالدین نقش بند نے ایسے جھولی کو پھیلا رکھا تھا اور بچی کو اپنی گود میں لے لیا، اپنی چادر میں لے لیا۔ جب بچی نے آپ کو دیکھا، آپ بچی کی جان بھی بچ گئی، اس نے آپ کو دیکھا نا تو حیران ہوئی، متحیر ہوئی۔ اس نے کہا بابا جی میں جب اوپر تھی تو میں نے چارے طرف دیکھا، چاروں سمتوں اور چاروں اطراف میں دیکھا، آپ تو کہیں سے نظر ہی نہیں آئے، آپ کس وقت آئے، کب آئے، کیسے آئے؟ حضرت شاہ نقش بند نے فرمایا او بیٹی تو از منارہ آمدی من از بخارا آمدم، فرمایا بیٹی جب تم منارہ سے چلی تھی شاہ نقش بند بخارا سے چل پڑا تھا، شاہ نقش بند بخارا سے چل پڑا تھا۔ یہ شاہ نقش بند کی کرامت ہے کہ وہ منارہ سے گرتی آ رہی تھی، ادھر بابا بہاؤالدین نقش بند بخارا سے چل پڑے تھے اور بچی کو آ کر بچا لیا۔ حضرات گرامی یہ ان لوگوں کی کرامات ہیں، اعزازات ہیں، مقامات ہیں، شانیں ہیں جو اللہ کے محبوب اور مقبول اور پیارے بندے ہیں۔ ہم کیوں انکار کریں؟ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ جب شیطان مردود کو رب نے طاقتیں دی ہوئی ہیں تو اللہ کے ولیوں کو تو اس سے بھی زیادہ ہوں گی نا۔ حضرات گرامی دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے پیاروں کی سچی محبت عطا فرمائے، کرامات اولیاء پر ایمان و ایقان نصیب فرمائے۔ وما علیہ